نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات کے لیے اور لامحدود درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر خصوصاً سیدنا و سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل توحید کے موضوع پر جمعہ کے خطبات میں ایک نشست جاری ہے، لیکن آج ماحول کو دیکھتے ہوئے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں مسلمان بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ کے کام ہیں، بہت سارے ایسی خرابیاں ہیں کہ جو دینی اعتبار سے بہت سنگین ہیں، لیکن ایک مسلمان کے علم سے دوری کی وجہ سے وہ اسے بہت ہلکا سمجھتا ہے، اور بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو انہیں حرام ہونے کے باوجود حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو واضح کیا جائے تاکہ لوگ ان سے باز آ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنائیں۔ اگر آپ دیکھیں گے شرک کے اندر بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیا کریں، بہت مجبور ہیں، ہم نے ہر جگہ دیکھا لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر اللہ کے ساتھ
غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، اور عمدن قصدن نماز چھوڑنا کفر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کاروبار کے اندر بہت زیادہ مصروف ہے، ٹائم ہی نہیں لگتا، اور اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جب رمضان کے مہینے کے روزے آتے ہیں جو کہ فرض ہیں، اور مسلمان روزہ رکھتا نہیں ہے پورے مہینے کے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کا نفس اسے اس چیز پر تیار نہیں کرتا کہ وہ پورے مہینے کے احترام کے ساتھ روزے رکھے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ مسلمان غافل ہے، مال سے بہت زیادہ محبت ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل اسے معلوم نہیں ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، بلکہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ایک رکن ہے۔ تو مال سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے وہ بہت پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں بہت کمزور ہے۔ حج ہے، حج کے بارے میں یہ بوڑھے لوگوں کا کام ہے، یہاں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے۔ جوانی میں طاقت ہے، مال ہے اور فرصت بھی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ عمر کے آخری حصے بڑھاپے کے لیے حج کو ٹال دیتے ہیں، اور یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہو، استطاعت، طاقت اور وقت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اسی طریقے سے رشوت خوری آپ دیکھیں گے ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے، کیوں؟ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اور مسلمان تو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کہیں جاؤ گے چائے پانی کا انتظام کر دینا، کام آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ حالانکہ رشوت کیا ہے؟ یہ اسلام کے اعتبار سے حرام ہے، اور سود بھی آج مسلمان بغیر کسی ڈر اور خوف کے کھاتے جا رہا ہے، اس میں بھی پرہیز نہیں ہے کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جوا کے اندر بھی مبتلا ہے، اور آج اس کی ایک شکل کیا ہے؟ نوجوان ڈریم 11 کے نام پر جو ہے جوا کھیلتے ہیں، اور ڈریم آف ہیون دیکھتے ہیں، جنت کا خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم جیتیں گے تو کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں اور پیسے کے بدلے آپ پیسہ کما رہے ہیں۔ ایسی ٹرانزیکشن یا کاروبار جس میں آپ جو چیز دے رہے ہیں اور واپس وہی چیز زیادہ لے رہے ہیں، تو اس قسم کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ یا یہ کیا ہے؟ یہ کوئی محنت کی بدولت ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بائی چانس ہے، بائی چانس ہے، کوئی چاہے تو اس کو اس کے اندر فائدہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے بلکہ اکثر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسلام نے اس قسم کے کاروبار کو حلال نہیں ٹھہرایا۔ حلال وہی ہے جس میں انسان اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کو استعمال کرے، اور اس کی صلاحیت، قابلیت اور محنت کی بنیاد پر اس کو مزدوری ملے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کھیل رہے ہیں آج کل، خصوصاً جو نوجوان ہیں، کچھ لوگوں کو تو کئی سال ہو گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چند دنوں کے اندر وہ اس میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ محنت سے نہیں ہے، یہ ایکسپیرینس سے نہیں ہے، یہ قابلیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب بائی چانس ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں گے آپ، آج مسلمان لباس کے اعتبار سے شریعت نے ٹخنے سے نیچے پاجامہ پینٹ لٹکانا حرام ٹھہرایا ہے، لیکن فیشن کے طور پر آج اس کا کوئی بھی پرہیز نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے انسان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو دنیا کے اندر اپنے پاجامے کو، شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان ہیں جو گانا سنتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں، اور یہ آج کس کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ حرام چیز ہے،
لیکن اس کو حرام جانتے نہیں۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تمباکو یا پھر نشہ آور چیزیں جن میں تمباکو پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، شریعت نے ان کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، آج کے اس خطبے کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے۔ بنیادی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ان چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے جو طیب ہیں، جو اچھی ہیں، جو پاک ہیں، اور جو چیز گندی ہے، خبیث ہے، بری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے حلال کیا ہے طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو، صاف چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ تو قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ جو چیز طیب ہے، جو چیز پاک ہے وہ حلال ہے، اور جو پاک نہیں ہے وہ حرام ہے۔ اگر ہم تمباکو کے بارے میں دیکھیں، اس کا فیصلہ آدمی خود کر سکتا ہے، کیا یہ طیب ہے یا پھر خبیث چیز ہے۔ اگر اچھی چیز ہوتی تو پھر لوگ مسجد کے اندر بھی اس کا استعمال کرتے، لیکن آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، یا پھر جو پان چبایا جاتا ہے وہ ہو، یا پھر اور الگ الگ شکلیں ہیں اس کی استعمال کرنے کی، لیکن مسجد پاک گھر ہے، پاک جگہ ہے، یہاں پر اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے باتھ روم میں لیٹرین کے ٹائم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سگریٹ کا، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ جگہ ناپاک ہے جہاں پر شیاطین ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان آیا، آپ نے کھانا کھلایا اور اس کے بعد آپ اس کو سگریٹ دے رہے ہیں، لو بھائی سگریٹ بھی پیو، اور بچوں کو، عورتوں کو، سب کو دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ایک باپ یا ماں باپ ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ اس کا بچہ ان چیزوں کو استعمال کرے۔ اگر اچھی چیز ہے تو پھر بچوں کے لیے بھی اچھی ہے، پھر ماں باپ بھی اس کو کہیں کہ آپ بھی استعمال کریں۔ انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت یہ مانتی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو جب اچھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر خبیث ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تمام خبیث چیزیں، بری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ، تمباکو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، اور حوالہ بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے مولوی ہیں یا مولانا ہیں جو تمباکو استعمال کرتے ہیں، اور وہی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کے لیے ایک ڈھال بنانے کے لیے، کہ اگر وہ خود تمباکو استعمال کرتا ہے، یہاں مسجد کا امام، اور وہاں سے سگریٹ حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بولے گا مکروہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، آپ دیکھیں گے تمام سلفی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سگریٹ یا تمباکو جس بھی فارم میں آدمی استعمال کر رہا ہے وہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں، وہ حلال نہیں ہیں۔ اور مکروہ اگر آپ دیکھیں گے، علماء کہتے ہیں کہ پہلے کے وقت میں جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس تمباکو کے اندر کتنا خطرناک زہر ہے، وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ دھواں ہے، بدبو ہے، لہٰذا اس سے دور رہو، یہ کراہت والی چیز ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر ریسرچ کی گئی، جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آئی سائنس اور میڈیکل سائنسز میں، انہوں نے دیکھا کہ اس تمباکو کے اندر ایسی زہریلی چیزیں ہیں کہ یہ ہرگز حلال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ تمباکو حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ناپاک چیز ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرے ڈرگس ہیں یا جو شراب کے حکم میں آتے ہیں وہ الگ چیز ہے۔
کیوں؟ سگریٹ پینے سے یا پھر باقی جو اس کا طریقہ ہے استعمال کرنا تمباکو کا، اس سے آدمی کو نشہ نہیں آتا. نشہ مطلب اس کی عقل زائل نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہوتا ہے سگریٹ پینے کے بعد کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، یعنی کہ اس کی عقل جو ہے وہ زائل نہیں ہوتی تمباکو کے استعمال سے. ہاں شراب ہے یا جو باقی ڈرگس ہیں، مورفین، کوکین، الگ الگ نام ہیں، تو ان سارے ڈرگس کا اسی ٹائم انسٹنٹ مطلب افیکٹ ہوتا ہے کہ اسی ٹائم آدمی کو اس کا حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ کیا بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا. اور کچھ ڈرگس تو اتنے خطرناک ہیں کہ وہ آدمی کا جو ویژول سینس ہے یا جو دیکھنے کے کچھ سیلز یا نیورونز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. اور وہ نشہ استعمال کرنے کے بعد انہیں رنگین دنیا نظر آتی ہے، انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے کچھ چیزیں اڑ رہی ہیں، مکان اڑ رہے ہیں، پیڑ اوپر نیچے گر رہے ہیں، اور انہیں رنگین دنیا نظر آتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیلز ذہن میں رکھے ہیں وہ سب ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. اسی لیے ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی نشہ کیوں کرتے ہو، اور نشہ کے اندر بہت لذت تھا، بھائی کیوں کرتے ہو، وہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، نشہ کرنے کے بعد ہمیں جنت نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں فینسی ویژن، مطلب وہ نشہ کرنے کے بعد سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. اب دیکھو تمباکو اس کیٹیگری میں نہیں ہے، سگریٹ پینے سے آدمی کا ذہن خراب نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں. تمام کے تمام سائنسدانوں نے یا جتنے فزیشین ہیں، میڈیکل سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ تمباکو سے آدمی کے ہر ایک جسم کے عضو پر نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ جسم کا جو بھی، باڈی کا جو بھی آرگن ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس سے تمباکو سے، چاہے وہ سگریٹ کی صورت میں ہو یا پھر دوسرے طریقے سے استعمال کرنے کی صورت. کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ان چیزوں کو کنزیوم کرنے لگتا ہے، اس میں 7,000 سے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر، تمباکو کے اندر، اور اس میں سے لگ بھگ 400 کے قریب ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. اور ان 400 میں سے 70 قسم کے کیمیکلز ایسے ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں، جو کارسینوجینک کیمیکلز ہیں. اور ان 70 کینسر کازز کیمیکلز میں سے سب سے خطرناک جو ہے وہ نکوٹین ہے. نکوٹین ایک ڈرگ ہے جو تمباکو کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ڈرگ ہے. کس کے اندر ہے؟ یہ سگریٹ کے اندر بھی ہے، یہ پان کے اندر بھی ہے، یہ جو کبیر، کھینی، چینی، سب چیزوں کے اندر ہے. نکوٹین کتنا خطرناک ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پوائزن ہے. اور اگر اس کے 2 ڈرپ ڈراپ سے چھوٹا ہوتا ہے، اگر 2 ڈرپ ایک کتے کے اندر انجیکٹ کیے جائیں تو کتا مر جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں. اگر 5 ڈرپ ایک اونٹ کو لگا دیے جائے تو اتنا خطرناک زہر ہے کہ وہ اونٹ مر جاتا ہے. اور ایک 40 سے 60 ملی گرام، 40 سے 60 ملی گرام مطلب یہ کہ جیسے 1 کلو میں گرام ہے، ویسے یہ گرام میں ملی گرام ہوتا ہے. 40 سے 60 ملی گرام اگر ایک آدمی کنزیوم کر لے تو انسٹنٹ ڈیتھ ہو جائے گی. اور ایک سگریٹ کے اندر یہ لگ بھگ 10 سے 15 ملی گرام ہوتا ہے. یہ نکوٹین کیمیکل ایک سگریٹ کے اندر 10 سے 15 ملی گرام ہوتا ہے. اور اس میں سے جب آدمی سگریٹ پیتا ہے 30% وہ باڈی میں لیتا ہے، 30 سے 40% باڈی میں لیتا ہے، باقی باہر ضائع ہوتا ہے. اور وہ لگ بھگ 3 سے 4 ملی گرام ہوتا ہے. 3 سے 4 ملی گرام ڈیلی آدمی ایک سگریٹ سے اندر اپنی باڈی میں ڈالتا ہے. اور لگاتار اگر وہ 25 سگریٹ پی لے گا اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ اس کو کہا گیا ہے
اگر ہم سائنس کی ٹرم میں دیکھیں گے گریجول پوائزن ہے. یہ گریجول پوائزن ہے، آہستہ آہستہ جو ہے زہر کا کام کرتا ہے، ایک دم سے نہیں. اور ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تمباکو استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے 14 سال کم کرتا ہے. وہ کس اعتبار سے؟ اگر ایک زہر ہے کسی آدمی نے کھایا اور 5 گھنٹے کے اندر اس کی موت ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو باڈی کے اندر اس کے آرگنز تھے وہ نارمل ریٹ پہ کام کر رہے تھے، لیکن جب اس نے زہر کھایا تو وہ سب کے سب ڈیمیج ہو گئے. اور اس کی زندگی اگر مان لو آگے خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا تو 20 سال یا 40 سال کام کرتے، لیکن اس نے جب یہ زہر کھایا تو وہ مر گیا. مثال کے طور پہ گاڑی ہے اور گاڑی کی لائف 20 سے 25 سال ہے، اگر اس کو ہم سروس نہ دیں اور صحیح طریقے سے نہ چلائیں اس کی لائف کم ہو سکتی ہے. ویسے ہی یہ جب انسان تمباکو استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آرگنز دیے ہیں ان کی ایفیشنسی وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک حساب سے قبل از وقت خود کو مارنے کی ایک کوشش ہے. اور اسی لیے اس کے بارے میں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جو کوئی سگریٹ کی ڈبی یا تمباکو والا کوئی پیکٹ خریدتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹوبیکو کازز پینفل ڈیتھ. ٹوبیکو کازز پینفل ڈیتھ. اس تمباکو کی وجہ سے آدمی کو بہت دردناک موت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس تمباکو کی وجہ سے بہت قسم کی بیماریاں آدمی کو ہوتی ہیں. اگر آپ کینسر کی بات کریں اس تمباکو سے لنگ کینسر ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر، تھروٹ کینسر، گلے کا کینسر، اور فوڈ پائپ ایسوفیگس اس میں کینسر ہوتا ہے، کڈنی کا کینسر. کیوں؟ بلڈ میں ابزارب ہوگا تو وہ بلڈ کڈنی میں جائے گا، کڈنی کینسر دیکھنے کو ملتے ہیں. برین ٹیومر ہوتا ہے، بلڈ ٹیومر ہوتا ہے، اسکن ڈیزیزز ہوتے ہیں، اسکن کینسر ہوتا ہے. اور کھانسی بھی کچھ لوگوں کو اس تمباکو کی وجہ سے لگتی ہے. استھما ہوتا ہے، ٹی بی ہوتا ہے، بلیڈر جو یورین بلیڈر ہے اس میں کینسر ہوتا ہے. اچھا آنتڑیاں ہیں ان میں کینسر ہوتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ تمباکو، میں ڈرگس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمباکو کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں ان میں ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. اگر 5 پیشنٹ ہے 50 پیشنٹ ہے جو تمباکو استعمال کرتے ہیں اور 50 پیشنٹ وہ ہیں جو تمباکو استعمال نہیں کرتے. تمباکو استعمال نہ کرنے والوں میں سے اگر 10 کی ڈیتھ ہوتی ہے تمباکو استعمال کرنے والوں کی ڈبل یعنی کہ 20 کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ اسٹڈیز کے اکارڈنگ ہے، کوئی میری طرف سے کہانی نہیں ہے. یہ میرے پاس ریسرچ پیپرز ہیں، اس کے اندر پوری ڈیٹیل جو ہے ایکسپرٹس نے رکھی ہے کہ اسلام اینڈ ایڈکشن ٹاپک رکھا ہے کہ اس میں تمباکو سے ایک انسان کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے بیسس پر میں بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک ڈبی جب آدمی سگریٹ کی پیتا ہے کیلکولیشن کے حساب سے آدمی کی زندگی کے 11 منٹ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. اور ہر سال 50 لاکھ لوگوں کی موت اس تمباکو کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ 2025 تک یہ ڈبل ہو جائے گا. 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس تمباکو کی وجہ سے مریں گے. اور لوگ کہتے ہیں کہ تمباکو سے وہ کینسر یہ کینسر کہاں کس کو ہوگا. یہ وہی بات آ گئی کہ جب انبیاء اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے تھے کہ وہ وعید کہاں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم سچے ہو وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوگا. یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے. اس کو غنیمت جانے کی ایسی کوئی بیماری اس تمباکو کی وجہ سے آپ کو نہیں لگی ہے. قبل از کہ ایسی بیماری لگ جائے تو آدمی پچھتانے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں رہی. انبیاء کہتے تھے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، یہ علم اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا اور یہ چیلنج کرنا کہ کہاں کس کو کینسر کیا بیماری، یہ جو ہے یہ نظریہ صحیح نہیں ہے.
اور اسی اعتبار سے یہ رپورٹس کہتی ہیں کہ ہر دن 8,000 سے 10,000 آدمی اس تمباکو کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ہر دن پوری دنیا میں 8,000 سے 10,000 بچے جو ہے وہ تمباکو کے استعمال میں لگ جاتے ہیں. اور رپورٹ یہ کہتی ہیں کہ 20 سال سے کم عمر کے 80% لوگ ہیں. تمباکو سیکھنے والے 80% لوگ وہ ہیں جن کی عمر کیا ہے 20 سال سے کم ہے. یہ آدمی بڑھاپے میں نہیں سیکھتا ہے. اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو ماں باپ ہیں ان کو بھی یہ چیز چھوڑنی ہوگی کہ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے سگریٹ پیتا ہے یا باقی نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے, ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے, اس میں کتنا مزہ ہے. اور لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ چھوٹی نہیں ہے, بہت مزہ ہے. تو اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے وہ بچہ بھی استعمال کرتا ہے. پھر وہ دکان سے نہیں خریدے گا. جو باپ نے ٹوٹا سگریٹ کا بیڑی کا پھینکا ہوگا, بچہ ماچس کی تیلی لے کر کے وہیں سے شروع کرے گا. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی شروع میں بہت ڈرگسٹ بن گیا یا بہت بڑا شرابی بن گیا. نہیں, اس کی شروعات انہی ٹوٹوں سے ہوتی ہے, انہی بیڑی اور سگریٹ کے ٹوٹوں سے ہوتی ہے, اور پھر بعد میں جا کر کے وہ نشہ کے اندر برباد ہو جاتا ہے. جب اگر یہ چیزیں اسے گھر سے ہی مل رہی ہو تو ہم جو ہے قصوروار کسی اور کو, کسی باہر کے آدمی کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں. یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں اور ایسی چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں. رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 80% سے زیادہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہونے کے بعد جب ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ 80% سے زیادہ ان لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے نشہ کیا ہوتا ہے. نشہ کی حالت میں 80% لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اگر 100 لوگ اٹھائے جائیں, 100 میں سے 80 سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نشہ کی حالت میں گاڑی چلائی ہوئی ہے. اور جتنے بھی جیلوں کے اندر لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ہی ہوگا جو نشہ نہ کرتا ہو. مطلب یہ کہ جیلوں کے اندر بھی اکثریت کن لوگوں کی ہے جو سگریٹ, تمباکو یا باقی ڈرگس کو استعمال کرتے ہیں. ڈرگس جو ہے وہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے, یہی پان ہے, یہی کبیر ہے, یہی کھینی اور یہی چٹکی اور یہی سگریٹ اور بیڑی ہے. ڈائریکٹ کوئی بڑے نشے کی طرف نہیں جاتا. اس لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کیوں کہ اتنی زیادہ بیماریاں اس سے ہوتی ہیں اور یہ زہر کا کام کرتا ہے, اور اس سے لوگ جو ہیں کبھی سوسائڈ کر لیتے ہیں اگر انہیں یہ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہ ملے. سوسائڈ کر لیتے ہیں, اور کچھ تو مرڈر بھی کر لیتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک خبر آئی کشمیر سے کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کا مرڈر کیا. کیوں؟ پیسہ مانگا, ماں نے نہیں دیا, انکار کیا, اور بچے نے, یہ اننت ناگ کی بات ہے, یہ 20-21 اکتوبر کی بات ہے, اور اس بچے نے اپنی ماں کا مرڈر کیا اپنے دوست کے ساتھ. اور ایک خبر یہ بھی میں نے کل دیکھی کہ اسکول میں, اب شاید وہ ہائی اسکول کی ہائی سیکنڈری کا بچہ تھا, ٹیچر نے بچے کو مارکس کم دیے, بچے نے اپنے ٹیچر کا مرڈر کر دیا. یہ حادثات کب ہوتے ہیں؟ جب آدمی کو اپنے سینس اپنے کنٹرول میں نہ ہو. اور یہ نشہ کی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے, یعنی کہ ٹالریٹنگ ہے, اگر آپ نے پہلے ایک سگریٹ پیا, اگلی بار ایک سگریٹ پینے سے آپ کو سکون نہیں آئے گا. باڈی آپ کی ڈیمانڈ کرے گی تھوڑا زیادہ ہو, پھر 2 سگریٹ, پھر 4 سگریٹ, پھر سگریٹ سے آپ کا دل نہیں بھرے گا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر کی چیزیں, پھر اور اوپر کی چیزیں, اور لاسٹ میں کیا ہے, لاسٹ میں تو اس کا کیا ہونا ہے, خاتمہ ہی ہونا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ خود بھی ان چیزوں کو چھوڑیں تاکہ آگے آنے والی نسل جو ہے اس چیز سے محفوظ رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں جو حکم فرمایا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, سورہ بقرہ کی آیت ہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کرو.
تو کیا ہوگا؟ یہ سگریٹ جو پی رہا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک کر رہا ہے، سلو پوائزن ہے، اور اس پوائزن کی وجہ سے اس کو ایسی بیماریاں لپیٹ میں لیں گی کہ جس کی وجہ سے اس کی موت ہونا لازمی ہے۔ سورہ نساء کے اندر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے نفس کو، اپنی جان کو قتل مت کرو۔ اگر تم بہت پریشان ہو، ڈپریشن میں ہو، سٹریس میں ہو، یاد رکھو ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر سٹریس ہے، ڈپریشن، پریشر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے سوال پوچھتے ہیں خمر اور میسر، جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر منافع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اس میں گناہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے گناہ سے بچتے ہوئے، فائدے کو چھوڑتے ہوئے ان تمام نشیلی چیزوں سے آدمی رک جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسجد کے قریب نہ آئے جو لہسن اور پیاز کھا کے آئے، یعنی کہ اس کے منہ سے لہسن اور پیاز کی بو آئے تو مسجد کے قریب نہیں آئے۔ اب یہ جو سگریٹ یا پھر باقی تمباکو کی چیزیں ان کو استعمال کر کے آئے گا تو کیا یہ زیادہ بری بات نہیں ہے؟ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے گھر ہو، اگر گھر کے اندر دھوئیں کی جو ہے وہ بو آ رہی ہو، اس گھر میں بھلا فرشتے بھی کیسے جائیں گے؟ اور یاد رکھیں دھواں جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا، دھواں جہنم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ کے اندر وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور دوزخ کے سیاہ دھوئیں میں جہنمی لوگ ہوں گے، تو یہ دوزخ میں جو ہے دھواں ہوگا جو سگریٹ سے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ تو لہذا ہر اعتبار سے یہ کیا ہے؟ نقصان کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو حلال چیزیں، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، جو گناہ کے کام ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، ان میں پیسہ خرچ مت کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نارملی آدمی ایک دن میں 50 روپے کی سگریٹ یا پھر نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے، 50 روپیہ یہ تھوڑا ہے، ہر آدمی مہینے میں کتنا ہوگا؟ یہ ہوگا 1500 روپے، اور سال میں کتنا ہوگا؟ 18,000، اور 5 سال میں تقریباً 1 لاکھ۔ تو 1 لاکھ میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد آدمی جو فضول خرچی کر رہا ہے یہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اور عمرہ چھوڑیں، آپ اپنے جسم کے اوپر ایک اچھی غذا لے کر کے خود کو تندرست اور صحت مند رکھ سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پھل اور فروٹس اور یہ ساری چیزیں کھلا سکتا ہے، یہ فضول خرچیاں ہیں سب۔ اور اس کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو سگریٹ ہے کیا اس کو خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کا استعمال کرنا آدمی کے لیے جان لیوا ہے، نقصان دہ ہے، لیکن بیچنے والا استعمال نہیں کرتا اس کو تو نقصان نہیں ہوگا، تو کیا بیچنا اس کا حلال ہے، جائز ہے؟ ایک حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، ایک مومن جو ہے وہ نہ تو خود نقصان اٹھاتا ہے اور نہ ہی دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں پیتا ہے اس کو نقصان نہیں ہے، لیکن ضرار پہنچا رہا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں لا يجوز للانسان ان يبيع الدخان، ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے لا يجوز، ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ سگریٹ
کیوں؟ لِأَنَّ الدُّخَانَ مُحَرَّمٌ، اس لیے کہ سگریٹ محرم حرام ہے. سگریٹ کیا ہے؟ یہ حرام چیز ہے. وَإِذَا حَرَمَ اللَّهُ شَيْئًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دے، یہ کوئی عالم حرام نہیں کر رہے ہیں، یہ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ فضول خرچی ہے، اس سے کینسر ہوگا، اس سے ٹی بی ہوگا، اس سے باقی بیماریاں ہوں گی، اور اس سے بہت سارے لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس سے بڑے نقصانات ہیں. تو اس لیے کہ اس میں یہ حرام چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دے، حرم ثمنہ، اس کی قیمت لگانا، اس کا ریٹ فکس کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. وَلِأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس کو بیچنا کیا ہے؟ اس کو بیچنا گناہ اور اللہ کی بغاوت میں ان لوگوں کی مدد کرنا ہے. یہ گناہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، بیچنے والا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو تعاون دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ کے کاموں میں سپورٹ کرنا، تعاون دینا، یہ حلال نہیں، حرام ہے. اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر ایک آدمی اپنی دکان سے یہ ساری چیزیں بیچتا ہے، مثلا سگریٹ، تمباکو، کوبیٹ، یہ ساری چیزیں، اور اس کا اپنا بچہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گیا اور اسے معلوم پڑ گیا کہ اس کا دوست ہے جس نے اس کو سکھایا اور فری میں سکھایا، کیونکہ جب سکھایا جاتا ہے تو پیسے نہیں لیے جاتے، اور آپ نے جا کر کے اس کو پکڑا کہ بھائی تو نے میرے بچے کو خراب کر دیا، تو نے نشہ سکھایا میرے بچے کو. اگر وہ جواب میں یہ کہے کہ کاروبار آپ کر رہے ہیں، میں نے چاہا کہ چلو آپ کا تھوڑا بزنس بڑھ جائے، آپ تو یہ چیزیں بیچتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بھی کسٹمرز بنا دوں اور سب کو سکھاؤں تاکہ آپ کو منافع ہو، تو آپ کیا اس چیز کو گوارا کریں گے؟ ایک آدمی اگر مفت میں مارکیٹ کے اندر سب کو سگریٹ دے رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں سگریٹ لے کے جا رہے ہیں، مفت میں جا رہے ہیں، ہر کوئی یہ بولے گا کہ یہ کام بہت غلط ہے. کیوں؟ کہ لوگ جو ہے یہاں پر سگریٹ اور یہ ساری تمباکو کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. آپ اسے کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں مفت میں کیوں دے رہے ہیں، آپ اس کو بند کرو، سارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اگر وہ یہ کہے دیکھیں یہاں پر دکانیں بھی تو ہیں، وہ تو پیسے سے دے رہے ہیں، میں تو مفت دے رہا ہوں، وہ تو پیسے سے دے رہے ہیں، میں تو مفت دے رہا ہوں. ہاں تو کہیں ان کا کاروبار ہے، پیسے سے دے رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ وہ پیسے سے دے رہا ہے، ایک تو ان کے جان کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا ان کے پیسے کا نقصان بھی ہو رہا ہے. میں مفت میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے، پیسے کا نقصان نہیں ہو. اس اعتبار سے یہ آدمی صحیح کر رہا ہے، لیکن نقصان جو ہے وہ دونوں اعتبار سے ہے. اور جو اگر بیچتا ہے اس میں کیا ہے؟ بہت سخت الفاظ ہیں جو علماء نے کہے ہیں کہ جب انسان ایک حرام چیز بیچتا ہے تو وہ دوسرے کا نقصان کر کے، دوسرے کو زہر دے کر کے خود اپنا پیٹ بھر رہا ہے. یہ کسی کے لیے کوئی ٹارگٹ والی بات نہیں ہے. ہر آدمی سوچے کہ قرآن و سنت کے اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح تعلیمات دی ہیں، اور یہ منبر رسول ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، اس کی یہ شان اور عظمت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حق بات بیان کی جاتی ہے. اور یہ قیامت تک اس منبر رسول کی عظمت باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات بیان کرنے کی توفیق دیتا ہے. لہٰذا بچیں اس چیز سے، پورے طریقے سے اس چیز کو کنڈیم کریں، ختم کریں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے اس چیز کے اندر برباد نہ ہوں. بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈکشن ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو مطلب اٹ از ریسپانسبل فار دی ڈسٹرکشن آف سوسائٹی اینڈ ہیومن ریس. ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ پورا ڈسٹروائے اور ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے اور پوری انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اس میں چوریاں ہو جائیں گی اور گھر میں بچے جب مطالبہ کریں گے مال کے لیے نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ مرڈر کریں گے، اور چوریاں ہوں گی اور نہ جانے کیا کیا فسادات جو ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں. اب کون لوگ ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں صرف 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا. کون لوگ ہیں جو نشہ سے بچنے والے ہیں، جو نشہ سے بچ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جو کالج میں پڑھا ہو، جو یونیورسٹی میں پڑھا ہو. ریسرچ جب یونیورسٹیز میں ہوتی ہے وہاں بھی اکثریت ایسا ہے کہ جو اس کے اندر ملوث ہوتی ہے.
کون لوگ ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں، جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں، خاص طور سے جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، جو اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں، اگر میں دوسرے الفاظوں میں کہوں جو پرہیزگار لوگ ہیں وہی اس نشہ سے بچتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بھی کیا علاج ہے اس کا؟ علاج یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کا تصور ان بچوں کے اندر پیدا کریں، تب جا کر کے جب ہمارے بچے دین کے ساتھ جتنے زیادہ جڑے رہیں گے ان تمام بری چیزوں سے دور رہیں گے، اور جب ہم خود اپنے لیول پر کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں، انشاءاللہ ہمارے آگے آنے والی نسل جو ہے ان تمام قسم کی تباہ کاریوں سے بچیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرے، اور جتنی بھی یہ نقصان دہ چیزیں ہیں نشہ کی صورت میں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس سے دور کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اس کا ایک اچھا بدل ان لوگوں کو عطا کرے کہ وہ اچھی چیزیں استعمال کریں، حلال چیزیں استعمال کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔